سبحان اللہ یہ ہر بندہ دیکھو نا مسجد یہ اتنا میلاد شریف دی محفل چ آئے بیٹھو یہ ایویں نہیں بھی آئے اور کچھ لوگ ہون بھی انتظار چ ہوسن بھی چاول دا ٹائم تھیوے تے ونجو انتظار چ ہوسن نا ہر کی دا اپنا مزاج ہے اور یہ آئیو بھی کچھ گالی سن گنو اور یقیناً یہ ایویں نہیں بھی آئے سارا ایمان تے عقیدہ ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سبحان اللہ یہ مسجد بھی ہر بندہ نہیں آندا او ایک بندے کو میں آیا یار مسجد آیا کر نماز پڑھی کر ایک میرا جماعتی ہے شہر ہے ماشاءاللہ تو سارے نمازی ہوئے تو وہ بندہ نماز تے نہ آندا وہاں کسی ڈاڈھے دا گھر ہے تھما ہی نہیں آندا معاذ اللہ یہ جواب ہاوے یہ ڈاڈھے دا گھر ہے میں کہ یار یہ جڑا رزق کھندی یہ بھی ہوں ڈاڈھے رب دا رزق ہے یہ جڑی زمین تے ٹردا ودی ہوں ڈاڈھے رب دی ہے ہاں اس رے مسجد اللہ دی نہیں یہ زمین رب دی ہے تو یہ آخر ڈاڈھے دا گھر ہے تے اساں نہیں سے آندے جملہ صحیح نہیں الغرض این گھر وچ آئے کرو میرے آقا دا فرمان ہے اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو جرا جنت دے باغ وچ ونجو کچھ نہ کچھ کھا پی کیدا کرو یہ مشکات دی حدیث ہے نبی سینا فرمان ہے صحابہ نے پوچھے ما ریاض الجنہ مل ارتیا آقا جنت دے باغ کیا ہیں آپ تے فرمائے وے جرا جنت دے باغ وچ ونجو کھا پی کیدا کرو جنت دے باغ کیا ہیں میرے آقا نے فرمایا المساجد یہ مسجدہ جنت دے باغ ہیں یہ جرا مسجد آگیو سمجھو جنت دے باغ وچ آگیو سونا مل ارتیا یہ کھاون پیون کیا ہے آپ نے فرمایا مسجد بیٹھے دنیاوی گالی نہ کیتا کرو اللہ اللہ کرو تسبیحات پڑھو ایویں سمجھو جنت دے باغ دے پھل بیٹھے کھاندو سبحان اللہ خیر ہے جنت دے باغ ہر کوئی تو نہیں وینا نا وہ ویندے جو کو رب پسند فرمائے اور عرض کر رہا ہوں تسبیح کو جو لوگ باہر نل پڑھ دیں بڑے سکون نل پڑھا کرو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی میرے آقا دا فرمان ہے کہ بدترین وہ شخص ہے جرا نماز دا چور ہے صحابہ نے عرض کی دی آقا مال دے چور تے سن دے آئے ہوں یہ نماز دا چور کون ہے میرے آقا فرمائیں نماز دا چور وہ ہے جرا مسجد آوے نماز پڑھے لا یتم رکوعها ولا سجودها نماز دا رکوع سجدہ صحیح نہ کرے وہ نماز دا چور ہے مسلمانوں آگیو تو پھر میرے آقا فرمائیں فعبد اللہ کانک ترا رب دی عبادت ایویں کرو جی میں رب دا دیدار کھڑے کرنے ہو ہاں ایسی عبادت کرو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اگر تمہاری آنکھ اللہ دے دیدار دی طاقت نہیں یہ تصور کرتے نماز پڑھو اللہ کو میں نہیں دیکھ سکتا میرا رب تے میں کو ڈیدا کھڑے اللہ تے میں کو ڈیدا کھڑے سنے ہو سی تو سا علماء کرام کہنے کہ حضرت عمر سیدہ دور خلافت تھا آپ ایویں معمول رات دا گلی میں چکر لینے ہن رعایے میں تو کوئی بکھا ڈکھا اج تو حکمرانوں تو پتہ ہی کہ نہیں عوام نال تھیندا کیا پے یہ تو شودے بے ہوش ہیں دورے تے بدن کہ الغرض آپ چکر لینے ہیں میری رعایے میں تو کوئی بکھا ڈکھا ہوئے اور کو آپ ایک مرتبہ ایک عورت بکی ہے ان نے کھانے بھی نہ ہا آپ نے اپنے مبارک موڈے تے عمر سے نے اٹے دی بوری چاہتے انہیں گھر تک پہنچائی یہ ہن حکمران ریاست مدینہ علامن تے آسان ہے عمل مشکل ہے ایک گھر وچوں آواز آئی ہے عمر سے سن دے کھڑے ماں پیا دیا اپنی دھی کو میری بیٹی ایک کھیر لاتے ہیں اندے وچ پانی رلا چا پانی ود پوسی پیسے زیادہ مل پوسن اور لوگ دنیا دے چکر ہے پتہ نہیں کیا کچھ کریں دے پیسے مل پوسن اور بیٹی پیا دیا ماں کہ عمر سے کو پتہ لگ ویسی عمر سے ناراض تھی سن سزا دے سن عمر سے نا اصول ایہا کوڑا نال ہوندا کوڑا اور یہ انتظار نہ کریں دے ہن کہ پیشی ایک پیشی دے والا بی پیشی دے کئی سال پیشے وچ گھیلو ای نہ ہوندا کوڑا نال ہوندا جندا جرم ثابت تھی وہ موقع تے سزا دینے موقع تے سزا اور وہ لڑکی پہ آدھی اماں صحیح عمر سے کو پتہ لگے ویسی سزا دے سی عمر سے سن دا کرنا سارا گارے اور ماں پہ آدھی میری بیٹی رات دا کیڑا وقت ہے عمر ستا پہ آدھی عمر کو کیا پتا تو سٹ یہ کھیر ہے پانی کھیر کو ودھا الغرض لڑکی نے جرا جواب ریتے دعا کرو اللہ ساری اولاد کو ہی میں فرما اور عمر صحیح نے اون لڑکی دا انتخاب اپنے بیٹے واسطے کیتے لڑکی نے جرا عظیم جواب ریتے اماں تیری گال ٹھیک ہے عمر انسان ہے ستا پیا سی عمر دا رب تے دے دا کھڑا
اگر میں کھیر وچ پانی ملاواں عمر دا رب تے رہدا سبحان کھڑے اللہ میرے پاک رسول دا فرمان ہے کہ اللہ دی عبادت ایویں کرو جویں رب دا دیدار کھڑے کرے ہو اگر تہاڈی اکھ وچ اللہ دے دیدار دی طاقت نہیں یہ تصور کرتے عبادت کرو رب کو میں نہیں دیکھ سکتا میرے رب تے میں کو دیدا سبحان کھڑے اللہ عرض کریم کہ اساں تسبیح پڑھ دوں سبحان ربی الاعلی لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جلوہ گری فرمیندی ہی آپ نے امت دی مغفرت واسطے دعا مانگی سبحان اللہ آپ نے تسبیح نہیں پڑھی سجدے میں سر جھکاتے سبحان اللہ امت دی مغفرت واسطے دعا مانگیے اللہم مغفر لامتی اے میرے رب میری امت دی بخشش فرما سبحان اللہ امت دی بخشش فرما اور میرے آقا جنوبل معراج تے گئے احکم الحاکمین دے قرب وچ کے بیٹھن اتھاں بھی آپ نے امت کو یاد فرمائے سبحان اللہ امت کو یاد فرمائے دیکھو نا کہ میرے آقا اتھا گئے جتا جبریل ہی نہ ون سکتا ہاں اتھا نبی سی گئے جتا جبریل ہی نہ ون سکتا ہاں الغرض اتھا ونتے آپ نے امت کو یاد کیتے سبحان خوش اللہ نصیب امتی نہیں سے کہ میرے آقا نے اتھا بھی اسا کو یاد کیتے سبحان اللہ دیکھو نا سارے وچوں کوئی بندہ وزیر اعظم دے کٹھے گیا بیٹھا ہوئے سارے گالی بول ویسے کوئی کامی سے میں لا چھوڑے اور وہ سارے گالی بول ویسے وزیر اعظم دے کٹھے گیا بیٹھا توڑے نکمہ ہے وزیر اعظم الغرض کہ میرے آقا اللہ دے قرب خاص وچ بہتے امت کو یاد بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے تے میرے آقا نے اللہ دی بارگاہ وچ ایک تحفہ پیش کیتے تحفہ وہ تحفہ کیا ہے روزانہ ہر نماز ایسا پڑھ دوں میرے آقا دا فرمان ہے ایک بے کو تحفہ دیتا کرو محبت ود دی ہے سبحان اللہ ایک بے کو تحفے کہ تحفے اچھے دینی کتاب لیونی چاہیے کوئی تسبیح لیونی چاہیے خوشبو لیونی چاہیے اور ادھر محبت ود دی ہے نبی سی دا فرمان ہے الغرض کہ تحفہ پیش کیتے آپ نے اللہ دی بارگاہ تحفہ سنو کیا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات میرا رب میرا قولی عبادتاں تیرے واسطے بدنی عبادتاں بھی تیرے واسطے مالی عبادتاں بھی تیرے واسطے سبحان اللہ آپ نے تحفہ پیش کیتے قولی بدنی مالی عبادتاں تیرے واسطے جواب اللہ نے محبوب کو ایک تحفہ دیتے رب العالمین نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی تو سلامی ہوئے رحمتی ہوئے تو برکتہ ہی سبحان اللہ ترائے تحفے میرے آقا نے پیش کیتے ہیں ترائے تحفے رب نے دیتے ہیں محبوب کو سبحان اللہ اور پھر میرے آقا نے امت کو یاد کیتے عرض کیتی ہے السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین میرے رب میرے ہوتے تے سلام بھیجی میری امت عرض کیتی میرے رب میرے ہوتے بھی سلام میری امت دے صالحین تے بھی سلام ہوئے سبحان اللہ کتنا خوش نصیب ایسے اور جڑے ویلے نبی پاک علیہ السلام کو مزار پر انوار دے اندر رکھا گیا مزار پر انوار دے اندر اور میرے آقا دے ہونٹ ہل دے پہ ہیں سبحان اللہ ہونٹ ہل دے پہ ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ربیع الاول شریف دے اندر نبی سیدہ وصال ہے تے اے غم کرنا چاہیے تو خوشی کیوں جھنڈے کیوں لے رہے ہیں میں عرض کراں حدیث پاکے سنن ابن ماجہ حدیث دا نام سنو سنن ابن ماجہ سیاست دی 6ویں صحیح کتاب ہے وہ دے اندر حدیث پاکے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام دا وصال با کمال تھا کچھ لوگ شہر مدینہ وچ اعلان کر دیتے قد مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے حضرت عمر سے انہیں تلوار چاہتی فرمایا خبردار جے میرے نبی دے بارے آکے آپ مر گئے میں گردن لہا گا انسان عمر سے انہیں سبحان اللہ کہ پوچھے عمر سے آقا دا وصال تے ٹھیک ہے آپ پردہ تے فرما گئے تو حضرت عمر سے نے جواب سنو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہی لوگوں میں کو ذات دی قسم جنہیں قبضہ قدرت اندر میری جان ہے ما ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یموت فرمائے میرے آقا نہ موئن نہ مرسن میرے آقا کل بھی زندہ ہن میرے آقا آج بھی زندہ ہے سبحان اللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھو ما ماتا ماضی منفی ہے ولا یموت مضارع منفی ہے ماضی گزشتہ زمانے کو آکھیا ویندے مضارع وچ زمانہ حال بھی ہوندے تے استقبال بھی ہوندے عمر سید فرمان دا خلاصہ ہے لوگوں میرے آقا ماضی وچ زندہ ہن اور میرے آقا حال وچ زندہ ہیں میرے آقا استقبال وچ زندہ سبحان اللہ امام اہل سنت نے قلم چاہتے سبحان اللہ عرض کردن آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے واللہ دمانا اللہ دی قسم وقت امام قسم چاہتے رسیں دے آقا آپ کل بھی زندہ ہوئے آپ آج بھی زندہ ہے فرمیندر آقا دے ہونٹ پہل دین مزار پرانوار دے اندر میں قریب تھا آواز سنیے میرے آقا دعا پہ منگ دے ہن رب حب لے امتی رب حب لے امتی میرا ربا میری گناہگار امت دی پارا تھے میری امت دی پارا تھے اور ایک عاشق بولے فرمیندر جن کے لب پہ رہا امتی امتی جن کے لب پہ رہا امتی امتی یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے مسلمانوں سارے نبی نے ایسا کو کہیں موڑ تے نہیں بلایا اج وقت ہے اپنی زندگی دے اندر زندگی دا ہر عمل سنت شریعت دے مطابق کرتے ونجو رب بھی راضی رب دا سونا رسول بھی راضی کیونکہ آج خوش نصیب بچے ہیں جنہیں دے سر تے دستار سجنی ہے کتنا بچے ہیں لو بچے جنہیں قرآن پاک مکمل حفظ کیتے ہی توارے پسماندہ اور تو یہ آمان دا رستہ ہی کہنی تو اتنے مشکل یعنی علاقے دے اندر اور ایسے دیہات دے اندر لو بچے قرآن پاک پڑھیں مبارک باد دے مستحقین و والدین جنہیں اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھیں یہ بچے ماشاءاللہ عمر بھی چھوٹی ہے قرآن پاک اور یہ تو خوش نصیب ہے میں اکثر دیہاتے ہیں نا کہ ایسے استاد ہوتے ہیں جڑے یعنی تلفظ ہی صحیح نہیں ہندے وہ میں سڑتا رہے نا تلفظ بھی قرآن پاک دے صحیح نہیں پڑھ سکتے بلکہ ایک جگہ تے میں آکھیا بھی ہے حفاظ کرام کو اور ماشاءاللہ جڑے استاد صاحب ہیں تمہارے قاری عنایت اللہ سے بہترین قرآن پاک پڑھا اور تلفظ بھی سونے قرآن پاک دے قاری دیہات کے اندر اور یہ سونا یہ جشن اور سونا انتظام اور بچے قرآن پاک پڑھے نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کو ایسے اللہ تعالیٰ نوجوان دی عمر برکت دے وے اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو مزید انہیں دے جذبے جوان فرماوے کہ میلاد والے نبی دا پیغام سنو کیونکہ آج بچے دی قرآن پاک دی یہ سونا ایک درس دستار فضیلت دا سما ہے حدیث پاک سنو میرے آقا نے اسا کو کیا فرمایا میلاد والے نبی دا پیغام سنو تو بعد انشاءاللہ دعا مانگتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کن عالمہ قرآن پاک دے عالم بڑھو قرآن دے عالم قرآن پاک کو سمجھو اور عالم بڑھو قرآن پاک دے عالم وہ ہوندے جرا قرآن پاک دا ترجمہ تے مفہوم سمجھدا ہوں یہ صرف کہیں ایک بندے واسطے نہیں ساری امت واسطے حکم ہے قرآن پاک دے عالم بڑھو اور دوجا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او متعلمہ یا قرآن پاک دے طالب علم بنتے رہو قرآن پاک دے طالب علم قرآن پاک دیکھو نا اسا دنیاوی تعلیم تو زیادہ توجہ دینو اور بچے کو پجا بھی اندو سکول تے گھن بھی اندو تے خرچی بھی زیادہ ہو کو تے توجہ بھی زیادہ ہو نہیں لیکن اے اثر علم وچ نہیں جتنا شان اللہ نے دین دے طالب علم کو عطا کیتی ہے وہ شان کی دنیا دے طالب علم دی نہیں سبحان اللہ لیاقت فرمان ہے حدیث پاک ہے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم فرمایا جرا دین دا طالب علم گھر کرنے چل دے دین متین سکھان واسطے میرے آقا فرمیندے اللہ دے مقرب فرشتے پیریں تلے پر وچھے سبحان اللہ کتنا خوش نصیب طالب علم ہے اور میرے آقا فرمیندے جڑے قبرستان کنے دین دا طالب علم گزر ونجے اللہ انہیں قبرستان والے دا عذاب ہی ہٹا گئے سبحان اللہ یہ میرے محبوب دے دین دا طالب علم پہ گزر اور خوش نصیب لوگ ہیں جڑے بالیں دی خدمت کریں دن بچیں دی دین دے طالب علم دی میرے آقا فرمیندے او متعلمہ یا قرآن پاک دے طالب علم بڑھتے رہو قرآن پاک سکھ دیں گزارو اور خوش نصیبی ہے تمہارے گھر وچ قرآن پاک دا مدرسہ ہے جڑے بزرگ نہیں پڑھے ہوئے وقت کڈو قرآن پاک سیکھو قرآن پاک پڑھو جڑے جوان پرانے دور دے پڑھے ودن اور یا ایسے بزرگ یا کچھ عورتیں دے پڑھے ودے ہوندن اور صحیح قرآن پاک دے تلفظ نہیں پڑھ سکتے ولا سیکھو پڑھو قرآن پاک خوش نصیبی ہے تمہاری
میرے آقا فرمائیں ساری زندگی قرآن پاک سکھتے گزارو، سبحان اللہ قرآن پاک سکھتے گزارو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کن عالمہ او متعلمہ او مستمعہ، فرمایا اگر طالب علم نیوے بن سکے جرا قرآن پاک دی محفل ہوئے قرآن سنن واسطے وقت کڈیا کرو، دین سنن واسطے اے کرو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دی برکت ایسی ہے جرا دین دی گال سن سو رب العالمین تو دل و دماغ کو روشن فرما لے سی۔ اور میرے آقا فرمائیں کہ او محب اللہ، عالم نیوے بن سکے، طالب علم نیوے بن سکے، سنن دا وقت نہیں ملدا، میرے آقا فرمائیں او محب اللہ، پھر جڑے لوگ قرآن پاک دی خدمت کر رہی ہیں ان محبت و پیار کیتا کرو، یہ نبی سے دا فرمان ہے۔ محب اللہ انہیں دی خدمت کیتی کرو، جنا اللہ مال دی فراوانی عطا کرے، اور آتے دین دے مدرسے دی خدمت کرو۔ قاری صاحب کے نے آتے پوچھو کیڑی شے دی ضرورت ہے، آج اللہ نے سب کو مال دی فراوانی دیتی ہے، اللہ نے کھیتی فصلات دے اندر نفع عطا فرمائے، اسا دیون چاہندو تو مسلمانوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے لوگ تورے محبت دے حقدار ہیں۔ کیوں؟ دکھے ٹائم اسا کو جنا حافظ یاد اندن، سکھے ٹائم ہی نے کوئی یاد کر گیتا کرو۔ جنا دکھے ٹائم کلیں تے حافظ صاحب او قرآن خانی ہے، اور ایویں جنازے تے حافظ صاحب میت تے پڑھنے، قبر تے پڑھنے، اور جنا اللہ مال دی فراوانی دے وے پھر انہیں حفاظ رن محبت و پیار کیتا کرو۔ ماشاءاللہ تسا تے ٹھرن والے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں میری ٹھن کہ جڑے آدن کہ حافظ صاحب نویں موٹر سائیکل تے کیوں چڑھا ودے، یہ کتوں آدن سی پیسے، پتہ نہیں کیا کچھ سوچیں۔ اگر کوئی مولوی صاحب کار گھننے پہ چاہوں دی خیر کہنی، لوگ طرح دے اعتراض بھی کیویں کار گھن کی دی اسی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کریم رب ہے کہ جڑے لوگ رات نہیں ان دے دین واسطے وقف کیتی بیٹھن، وہ کریم رب ہے، وہ دین دا صدقہ اور سوچ کر بھی زیادہ رزق دے کری۔ تو سائیں پاسے آؤ تے صحیح، اپنے بچے کو وقف تے کرو۔ ایک حدیث پا کے وقت نہیں کہ اشارہ کرن چاہنا، دو بھائی ہیں، دو بھائی، ایک بھائی دین سکھدا اور ونتے قوم کو سکھینا، نبی سنگھ نے آتے سکھدا قوم کو ونتے سکھینا۔ بیا بھائی ہے جڑا وہ محنت مزدوری کرنا، جڑا بھائی محنت کرنا مزدوری کرنا، انہیں نبی سے دی بارگاہ وچ آتے شکایت کی تے سونا میں کمینا محنت کرنا، اے میرا بھیرا کچھ نہیں کرنا، ہیندے بالے کو میں پلینا پیا تے اپنے بالے کو میں پیا پلینا۔ یہ جی میں آدن لوگ یہ مولوی صاحب کیا کریں سارا دن مسجد بیٹھا رہنے، یہ بہت وڈا کام ہے دور حاضر وچ، یہ پرفتن دور ہے، بہت وڈا کام ہے۔ الغرض کہ نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا جرا محنت مزدوری بھرا کرنا، جے شکوہ کیتے میرے آقا نے فرمایا ایناک ہیندے بچے کو میں پلیندہ تے اپنے بچے کو میں پلیندہ۔ آپ نے فرمایا لعلک ترزق بھی، میں کوئی یقین کامل ہے اللہ تے کو رزق بھی تیرے دیندار بھائی دے صدقے لینا پائے۔ جنہیں تیرا بھائی دین سکھ دے، دین سکھیں دے، بچے کو قرآن پاک دی تعلیم دیں دے، فرمایا اللہ تے کو رزقی ہندے صدقے لینا پائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول عظمت قرآن زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد۔ یقیناً اے کلام الہی اے نور ہے، ہر سینے وچ نہیں اندہ، یہ اون سینے وچ اندے جڑے سینے کو اللہ پسند کریں۔ کچھ ایسے حافظ میں ریٹن پڑھتے بلا وینن، اور کچھ تے پڑھ ہی نہیں سکتے، وڈا زور لینن پڑھ ہی نہیں سکتے، والدین دی کوشش ہوندی ہے نہیں پڑھ سکتے۔ لہٰذا جنہیں بچے کو اللہ نے قرآن پاک نصیب کیتے، سینے وچ 30 پارے محفوظ کیتے نے، وہ عام نہیں اللہ دے مقرب بچے۔ میرے آقا فرمائیں سفید ریش دا احترام کیتا کرو، جن دی چٹی داڑھی ہوئے ان دا قدر کیتا کرو۔ دوجا آپ نے فرمایا حامل القرآن، جن دے سینے وچ قرآن پاک ہوئے ان دا بھی احترام کیتا کرو، یہ نبی سے دا فرمان ہے۔ جن دے سینے وچ اللہ دا پاک کلام ہے احترام کرو۔ مبارکباد دے مستحقین اور اہلیان علاقہ اور بستی والے علاقے والے کہ تورے ای مدرسے دے اندر 2 بچے قرآن پاک کو مکمل حفظ کیتے نے، اللہ تعالیٰ انہیں کو قرآنی تعلیمات دے مطابق زندگی بسر کرنے توفیق نصیب فرماوے۔ رب العالمین سونے انتظام کو اپنی بارگاہ دے اندر مستجاب فرماوے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایہن استاد محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد سلطانی قادری صاحب جو کہ بہت ہی پیارے انداز بیان فرمیندے پہ ہیں اور حدیث قرآن فرمائنے سنائنے سارے دلنے کو ٹھارے نے حقیقت جتھا تازہ ایمان تھی گئے تے ہن سلسلہ
دستار دے حوالے دے نال امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری صاحب چند اشعار لکھے نے جڑا بال حافظ قرآن تھے دے ہنین دے واسطے لکھے نے تے نعت خواں کو عرض کرے سوں او پرسن ٹائم ڈھیر نہیں گھن سن تھوڑا ٹائم گھن سن 4-5 منٹ بس تاکہ برکت ہی بو ہنین دے نام دا اشعار حسن نظم حسین انشاءاللہ پرسن تے بعد تے استاد محترم کو عرض کرے سوں گزارش کر سوں کہ وہ انشاءاللہ ان بالیں دے سراں تے دستار سجے سن ان سم پیغام ہوندے کہ اگر ایک مفتی عالم دین بعمل جس وقت ان ہر بندے دے سر تے تاج نہیں سجایا ویندا بلکہ اے لوگ جس وقت کہیں سر تے تاج سجنن تے پیغام دینے پہ ہوندن دسنے پہ ہوندن لوگوں جویں انہاں دا تعلق قرآن نال سادہ تعلق ہن نال ہے اس واسطے میں چاہندا ہوں کہ آپ بھی پڑھو فرمانے پہ استاد صاحب تے اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن پڑھاؤ کیونکہ اپنی ساری زندگی 40 سال کم و بیش حدیث تے قرآن پڑھتے تے پڑھتے رہ گئے الحمدللہ استاد صاحب محنت کیتے نے 40 سال عرصہ گزر گئے یا حدیث تے قرآن آپ پڑھتے رہ گئے یا لوگوں کو پڑھتے رہ گئے اج ایک سراں تے جس وقت تاج سجے سن اے پیغام دے کے سن لوگوں جڑے قرآن نال تعلق رکھے نے اصل دا تعلق انہاں لوگوں نال ہوندے چاہے او عمر دا 10 سال دا بال ہوئے یا 15 سال دا بال ہوئے لیکن قرآن نال تعلق ہوئے تے سارا تعلق انہاں نال ہوندے انشاءاللہ بعد عرض کرسوں پہلے اشعار پرسن اے چاند آگے سلام دے آمین پکڑو